ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث جس میں 12 چیزوں کا تذکرہ تھا، 9 چیزوں کا ذکر ہو چکا، 3 چیزیں جو باقی رہتی تھیں اس حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ آخری اور 3 چیزیں جو باقی تھیں وہ تھی کہ ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، انسان کے وبال کا سبب بنتی ہے. تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اسی سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. وقت کے ایک معروف محدث گزرے ہیں، تابعی ہے، ابو امیہ الشعبانی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت کریمہ پر پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. جب تم اپنی اصلاح کر لو گے تم ہدایت پر کاربند ہو جاؤ گے. روئے زمین کا کوئی بھی گمراہ سے گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا. آیت پر ہی اشکال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم صرف اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہے، لوگوں کو درس دینا چھوڑ دیں، واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ اپنے استاد صحابی رسول
حضرت ابو سالبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، فرمانے لگے کہ کیف تقول فی هذه الآیہ، اے استاد محترم یہ آیت میں نے پڑھی ہے اور مجھے اس کی تفسیر سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھائے۔ تو حضرت ابو سالبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لقد سألت عنہا خبیرا، کہ اے ابو امیہ یقیناً تو نے ایک ایسے شخص سے سوال کیا ہے جسے سوال کا جواب بھی آتا ہے، تو نے ایسے بندے سے سوال کیا ہے جسے سوال کا جواب معلوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ سألت عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال جو آج تیرے دماغ میں پیدا ہوا ہے یہی سوال میرے دماغ میں بھی پیدا ہوا تھا، اور میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر اس آیت کے بارے میں کوئی وضاحت کرے، سمجھ نہیں آتی، کیا کرے، واضح نصیحت چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کا حکم دینے سے رک نہیں جانا، باز نہیں آنا، وتناہوا عن المنکر، برائی سے منع کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ بند نہیں کرنا، روکنا نہیں۔ کب تک؟ حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا والدنیا مؤثرة واعجاب کل ذی رأی برأیہ، چار چیزیں آپ نے بتلائیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت تک اپنا واعظ، اپنی تبلیغ، اپنا درس و تدریس، اس کا سلسلہ جاری رکھنا تا وقت یہ کہ ان چار چیزوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے اذا رأیت شحا مطاعا، لوگ بخیل بن جائیں گے اور بخل کو ترک نہیں کریں گے۔ بخیل ہے تو بخل پر قائم ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا، اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ بخل ہے کیا چیز۔ ہم تو اسے بخیلی سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں خرچ نہیں کرتا، فلاں خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، کنجوس ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، یہ بھی بخیل ہے۔ قرآن موجود ہے، اس کی عظمت جانتا ہے، لیکن اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا، یہ بھی بخیل ہے۔ دعاؤں کے فضائل معلوم ہے، نہیں پڑھتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ میں اگر یہ چھوٹا سا عمل کر لوں، مثلا نماز کے لیے وضو گھر سے کر کے آؤ تو مجھے ایک حج یا عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے۔ شریعت نے تو ہمیں اعتدال پہ قائم رکھا ہے نا، اقتصاد پہ، اعتدال پہ، بخل بھی نہ کرو اور اسراف بھی نہ کرو، حد سے زیادہ بھی نہ بڑھو، چاہے تمہارا کھانے پینے کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ٹھیک ہے لیکن اسراف نہ کرو۔ اور بخل کا تعلق نیکی کے ساتھ آئے تو بخیل مت بنو۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب کوئی خیر کی بات آ جائے نا تو بخیل نہیں بنا کرو، بخل سے کام مت لو۔ تو فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ بخیل بن جائیں گے اور اپنے بخل پر قائم رہیں گے، وہوا متبعا، اور اپنی خواہش کے پیروکار بن جائیں گے، اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیں گے۔ قرآن نے نقشہ بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے
جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے. آج ایک طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا آتی ہے، اور دوسری طرف ہماری خواہش ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو اذان ہوئی ہے، خیر ہے، ابھی تو بڑا ٹائم باقی ہے. تو ہم نے کس کی بات مانی ہے؟ اگر رب کو معبود مانا ہوتا تو فوراً آ جاتے. ایک طرف قرآن کا حکم جاری ہوا اور دوسری طرف ہماری نفس آڑے آ گئی. ہم نے کس سے معبود مانا ہے؟ فرمایا کہ وقت آئے گا کہ وہ ہون متبان، لوگ اپنے ہی نفس کے پجاری بن جائیں گے. وہ دنیا مؤثرۃ، اور آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیں گے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیں گے. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص کو اپنی ہی سوچ اپنی ہی رائے اچھی لگے گی. جو بات میں نے کہہ دی وہ ختم، آخری بات ہے. وہ میرے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ انا پرستی، خود پسندی، اپنی رائے کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی حیثیت نہ دینا، نہ کسی کی بات سننا، نہ سمجھنا، نہ غور کرنا. میرے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ خود پسندی. یہ پیدا ہو جائے گی. جب یہ چار بیماریاں پیدا ہو جائے تو اس وقت لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ یہ خامیاں میرے اندر موجود تو نہیں، یہ بیماریاں میرے اندر تو موجود نہیں. اگر موجود ہے تو پھر علیکم انفسکم، پہلے اپنی اصلاح کرنا. جب تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو لا یضرکم من ضل، دنیا کا کوئی بھی گمراہ ترین شخص تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا. یہ سبق سکھلایا ہے، یہ تعلیم دی ہے. آج اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہو اور میں وہی کمزوری لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کروں تو میرے اوپر اعتراض ہوگا کہ لم تقولون ما لا تفعلون. پہلے اپنی اصلاح تو کرو، پہلے اپنے خیر تو لو، بعد میں لوگوں کو سبق دینا. اس لیے فرمایا کہ جب یہ پرفتن زمانہ، پرفتن دور شروع ہو جائے تو پہلے اپنی اصلاح کرنا، اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں قدم رکھنا. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، یہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں صبر کرنا ہوگا. صبر، اور ایسے وقت میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کہ الصبر فیہ کقبض علی الجمر، جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوگا اس قدر صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. کون ہاتھ میں ہتھیلی میں انگارہ رکھ سکتا ہے؟ جس طرح ہتھیلی میں انگارہ رکھنا مشکل ہے اسی طرح صبر کرنا بھی مشکل ہوگا، لیکن صبر کرنا پڑے گا. یہ شریعت نے ہمیں ہماری اصلاح کی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہی بیماریاں تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائیں گی. کتنی چیزیں بتلائیں؟ ایک شح مطاع، بخیلی، اور ہمیشہ انسان بخل سے کام لیتا رہے. اور دوسرا کیا؟ وَهَوًا مُتَّبَعٌ، اپنے نفس کی پجاری کرنا، اپنی خواہشات کو ترک نہ کرنا. اور تیسری وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا، اپنے ہی رائے کو حرف آخر سمجھنا. اور یاد رہے یہ تینوں یا چاروں بیماریاں، اس کا تعلق انسان کے نفس، انسان کی خواہش کے ساتھ ہے، انسان کی نفسانی خواہش کے ساتھ ہے. اور جب تک یہ موجود ہے انسان کبھی کامیابی کی راہوں کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، ہر خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ
ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. نفس شریر ہے، انسان کا نفس شریر ہے. اے اللہ ہم تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اور ایک اور مقام پر اور دعا سکھلائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے اپنے نفس کی شرارت سے بچا. اعذنی من شر نفسی، میرے نفس کا جو شریر ہے مجھے اس سے محفوظ فرما. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہلاکت کا باعث ہے. یہ نفس کا جو شر ہے اس کے حوالے سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ نفس کتنا خطرناک ہے، اس کی شرارت کس قدر خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث. گناہوں میں سے، جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. بدگمانی کیا چیز ہے؟ میں جھوٹ بولتا ہوں، زبان سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ کذب ہے، وہ جھوٹ ہے. مجھے بھی پتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ گناہ ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، شریعام کرتا ہے، اور ایک چھپ کے کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، یہ گناہ ہے. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یہ گناہ ہے. اکذب الحدیث کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تمہارے نفس کے اندر موجود ہو اور زبان پر نہ آئے. نفس کے اندر موجود ہے، دل کے اندر موجود ہے، لیکن زبان پر ادا نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ مثلا کسی شخص کو ہم پہلی صف میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ بڑا یہ پکا نوازی بنا پھرتا ہے، بڑا شوق ہے اس کو پہلی صف میں بیٹھنے کا، اس کو امام کے پیچھے بیٹھنے کا زیادہ شوق ہے، اس کو مسجد میں بر وقت آنے کا زیادہ شوق ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا ولی اللہ ہے. فرمایا ان چیزوں سے بچو. تم اس کا دل پھاڑ کر چیر کر جان سکتے ہو اس کی نیت میں کیا ہے. اس کی نیت اللہ جانتا ہے، اس کا ارادہ اللہ جانتا ہے. اگر وہ پہلے آیا ہے تم کیوں فتوے لگاتے ہو؟ خبردار، یہ بدگمانی ہے، اس سے بچو. یہ اکذب الحدیث ہے. گناہوں میں، جھوٹوں میں انتہائی خطرناک جھوٹ ہے. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ آگے شریعت نے اس کی بھی وضاحت کر دی. فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. جب کسی بھائی کے متعلق تمہاری بدگمانی پیدا ہوگی، بدگمان ہو جاؤ گے، تو تمہارے دل میں اگلا خیال پیدا یہ ہوگا، محسوس کرو گے کہ یار یہ دو بندے جو بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. محسوس کرو گے یار یہ تبصرہ میرے بارے میں نہ ہو، یہ جو بات ہو رہی ہے میرے بارے میں نہ ہو، یہ محسوس کرو گے. تو شریعت نے اگلا راستہ بھی بند کر دیا، وَلَا تَحَسَّسُوا. چیزوں کو محسوس نہ کرو. جب حس تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی پھر تمہاری خواہش ہوگی یار کان لگا کے سنو تو صحیح، کیا واقعی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میرے بارے میں تو تبصرہ نہیں، جاسوسی کی طرف پیدا ہوگی. تو شریعت نے اس کا راستہ بھی بند کیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. پہلی بات بدگمانی سے بچو. بدگمانی نہیں ہے، حس اور تجسس دونوں ختم ہو جائیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تجسس پیدا ہو بھی جائے تو اس سے بچو. کیوں نہیں بچو گے؟ تو پھر غیبت تمہارے اندر آ جائے گی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہو گے یار فلاں جگہ دو بندے بیٹھے تھے اور میرے بارے میں بات چل رہی تھی، حالانکہ تم نے سنا بھی نہیں ہوگا، تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا، لیکن خام خواہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہو گے. یہ ہے نفس کی بیماری. کسی کی نیکی کو تمہارے دماغ میں برا ڈال کر تحسس، پھر تجسس، پھر غیبت تک لے گئے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے.
फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, अपने मुर्दार भाई का, मरे पड़े भाई का गोश्त खा लो, इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गीबत गुनाह है। ये नफ्स का अदब है। नफ्स, अपने नफ्स को सबक को तरबियत करो, इसको अदब सिखलाओ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बलागियात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल किया है। फरमाते हैं कि ला तंजुरू फी जुनूबिन नास कअन्नकुम अरबाबुन, लोगों की गुनाहों में, लोगों के गुनाहों में इस तरह तुम्हें फिक्र पड़ी है जिस तरह तुमने हिसाब लेना हो। हिसाब तो रब ने लेना है, किसका क्या गुनाह है, क्या सवाब है, क्यों देखते हो लोगों के गुनाहों को। और आगे फरमाया उनजुरू, अपने गुनाह देखो, अपने गुनाह। क्यों? इसलिए कि अन्नकुम आबीदुन, इसलिए कि तुम गुलाम हो, और गुलाम से पूछा जा सकता है, सवाल हो सकता है। जब तुमसे सवाल हो सकता है अपने गुनाहों के बारे में, उनकी फिक्र नहीं, दूसरों के गुनाहों के बारे में सवाल नहीं होना, किस चीज की फिक्र पड़ी है? अदब सिखलाया गया, अदब। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मारूफ इमाम गुजरे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक। इसी जो नफ्स की बीमारियां हैं इनके मुताल्लिक फरमाते हैं कि मन तहावना बिल अदबी, जो शख्स अदब के मामले में सुस्ती करेगा, अदब के मामले में सुस्ती करेगा, अल्लाह ताला उसको सजा क्या देगा? उक़िबा, अल्लाह उसको सजा ये देगा कि उक़िबा फी हिरमान सुनन, वो सुनतों से महरूम हो जाएगा, सुनते नहीं पढ़ सकेगा, उसको सुनन के बारे में कोई खबर नहीं होगी। वमन तहावना बिस सुननी उक़िबा बिल फराइज, और जिसने सुनतों को छोड़ दिया उसको सजा ये मिलेगी कि उसके फराइज भी छीन लिए जाएंगे। वमन तहावना बिल फराइज उक़िबा बिल मारिफा, और जिसको फराइज पढ़ना नसीब न हुए उसको अल्लाह अपनी मार्फत से महरूम कर देगा। यही वजह है हमारे अंदर अदब का फुकदान है, अदब नहीं है, एहतराम नहीं है, इस वजह से सुनते नहीं है, फराइज नहीं है, नवाफिल नहीं है, तहज्जुद नहीं है, अल्लाह की मार्फत नहीं है। बल्कि अरब के किसी एक बहुत बड़े फकीर ने क्या खूब बात कही थी कि इज़ा अल्लमत कल्बका फहुव यत्रुकु शहवतहु, क्या इंसान जरा ये तो सोच कि जब तू अपने कुत्ते को अदब सिखलाता है, अपने कुत्ते को अदब सिखलाता है, तो तेरे अदब की वजह से वो अपनी ख्वाहिश को तर्क कर देता है, अपने ख्वाहिशात को छोड़ देता है। कुत्ता जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता पाला जा सकता है, रखा जा सकता है। अब एक इंसान अपने कुत्ते की तरबियत करता है, उसको अदब सिखलाता है, फायदा क्या होता है कि यत्रुकु शहवतहु, वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है। क्यों? एक शिकार पे आपने अपने कुत्ते को छोड़ दिया, तुम्हारा तरबियत याफ्ता कुत्ता है ना, तुमने तालीम दी, तुमने सिखलाया है, हमारा सिखलाया हुआ है, शिकार को छोड़ा, अब दिल तो उसका भी करता है कि मैं इसे खा लूं, शिकार को खा सकता है, उसका दिल करता है, ख्वाहिश है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को वो कुर्बान कर देता है तेरी तरबियत की वजह से। वो शिकार को रोक के रखता है, उसे छोड़ता भी नहीं और खाता भी नहीं, अपनी ख्वाहिशात को तुम्हारे अदब सिखलाने की वजह से वो तर्क कर देता है। अगर तू सिखलाने पे आए तो एक कुत्ते की तरबियत कर सकता है, और ना सिखलाने पे है तो अपनी औलाद की भी तरबियत नहीं कर सकता। यह है हमारी तरबियत का फुकदान। जानवरों की तरबियत कर लेते हैं, अगर तरबियत करने पे आए तो न कर सके तो अपनी तरबियत नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अन-नफ्स कत्तिफ़्ल, इंसान की जो नफ्स है ये एक छोटे बच्चे की मानद है, एक छोटे बच्चे की तरह है।
जो बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा है, दूध पीता है, इन तुम हिल शब्ब अला हुब्बिर रज़ाई, अगर तुमने उसका दूध न छुड़ाया तो दूध पीते पीते जवान हो जाएगा, दूध नहीं छोड़ेगा, दूध की मोहब्बत में जवान हो जाएगा। व इन तफ्तिमहु यनफतिनु, अगर उसका दूध छुड़ाने पे आएगा तो 2-4 दिन तो तंगी होगी, लेकिन वो दूध छोड़ देगा। इंसान के नफ्स की मिसाल भी इसी तरह है, अगर उसे गुनाह छुड़वाने पे मजबूर कर दे, बे नफ्स गुनाह की तरफ मुझे माइल न कर, मुझे गुनाह का शौक न दिलवा, तो 2-4 दिन तो परेशान करेगा, फिर अपने रूटीन पे आ जाएगा। बहरहाल ये इंसान की हलाकत का जो चीजें बायस बनती हैं, उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो सुना सुनाया समझा, अल्लाह ताला उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैहि मिन बलाग।